اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دعائیں مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں، لیکن ہماری دعاؤں کی قبولیت نظر ہی نہیں آتی، بلکہ رمضان کے آخری عشرے میں مانگی گئی دعائیں بھی قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہمارے اپنے دل ہیں۔ جب تک ہمارے دل صاف نہیں ہوں گے، جب تک ہم خود دوسروں کو معاف نہیں کریں گے تو ہمیں بھی معافی نہیں ملے گی۔ جب تک ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کریں گے تو ہماری اپنی زندگی بھی آسان نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم میرے بندوں پہ رحم کرو، میں تم پہ رحم کروں گا۔ تو اب وہ مالک ہے سب کا، اس کو اپنے سارے بندے جو ہیں وہ بہت پیارے ہیں۔ وہ ہماری نظر سے نہیں دیکھے گا کہ یہ بندہ چونکہ مجھے پسند ہے تو اس کے ساتھ میں بس اچھا سلوک کروں گا، اور یہ بندہ کسی بھی وجہ سے مجھے پسند نہیں ہے تو میں اس سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کروں گا۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، بلکہ اسے اپنا ہر بندہ بہت عزیز ہے، اور کسی کا بھی دل ٹوٹے اسے یہ گوارا نہیں ہے۔ اسی لیے یہ رمضان کا آخری عشرہ اور اس میں آنے والی لیلۃ القدر کی رات، اس رات میں بھی اگرچہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ عام ہوتی ہے، وہ برس رہی ہوتی ہے، وہ لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے اوپر جو ہے وہ اپنی رحمتیں نچھاور کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس کہا گیا کہ 3 بندے ایسے ہیں کہ ان پر اللہ کا غضب ہی برستا رہتا ہے۔ یعنی جب اللہ کی رحمت عام ہوتی ہے، اللہ کی رحمت جو ہے وہ بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے، تو تب بھی ان بندوں پر اللہ کا غضب ہی برستا رہتا ہے۔ آخر وہ ایسے کون سے بندے ہیں؟ تو آپ سوچئے کہ وہ کس قدر، یعنی سب سے پہلا وہ شخص ہے کہ جس کے والدین اس سے ناراض ہوں گے، والدین کا وہ نافرمان ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن کریم میں والدین کے سامنے اف تک نہیں کرنا یہ کہا گیا، یعنی اف تک بھی نہیں کرنا والدین کو، تو دکھ دینا انہیں، تکلیف دینا انہیں، ان کی بات نہ ماننا، یہ تو بہت دور کی بات ہے نا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو شراب کا عادی ہو، جو شراب پیتا ہو۔ اور آج کل آپ معاشرے میں دیکھیں کہ استغفر اللہ، شراب اب عام ہو گئی ہے۔ مسلمان اب سمجھتے ہیں کہ شراب کہاں لکھا ہے کہ وہ حرام ہے۔ استغفر اللہ، ایسے ایسے بھی لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ جو شراب کا عادی ہو، جو شراب پیتا ہو، اس پر بھی اللہ کا غضب ہی برستا رہے گا۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو قطع رحمی کرتا ہے، یعنی جو اپنے قریبی رشتہ داروں سے ناراض رہتا ہے کسی بھی وجہ سے۔ اب چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے وہ خود تم سے ناراض ہیں، لیکن تمہارا یہ فرض ہے کہ تم ان کے ساتھ اپنا تعلق بحال کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ تو یہ بہت جو ہے نا وہ مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل بات ہے یہ، لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو اپنے رشتہ داروں سے ناراض رہتا ہے تو اس پر بھی میرا رحم نہیں ہوتا، اس پر بھی میری رحمت نہیں برستی۔ تو یہ وہ 3 لوگ ہیں کہ جب تک یہ سچی توبہ نہیں کریں گے اور اپنی اصلاح نہیں کریں گے، یعنی شراب پینے والا شراب کو چھوڑے گا اور اللہ سے توبہ کرے گا، جو والدین کا نافرمان ہے وہ اپنے والدین کو راضی کرے گا اور ان کی خدمت کرے گا، اور تیسرا وہ شخص جو اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے گا اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا۔ یہ ہوتا ہے اپنی اصلاح کرنا، اللہ سے توبہ بھی کرے اور پھر اپنی اصلاح بھی کرے، تب اللہ کی رحمت سے وہ محروم نہیں رہے گا، تب اس پر اللہ کی رحمت برسے گی۔ تو اس لیے سب سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کریں اور پھر اپنے رب سے مناجات کریں۔ اچھا، ان مبارک راتوں میں اپنے اللہ سے ہم مانگیں کیا مانگیں آخر؟ تو آئیے اس کے لیے حضرت موسیٰ جناب کلیم اللہ کی ایک بہت ہی بہترین اور خوبصورت دعا میں آپ کو سناتی ہوں
کہ جناب موسیٰ نے شب قدر میں اپنے رب سے کیا مانگا اور اس کے جواب میں ان کے رب نے ان سے کیا فرمایا۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے کہا کہ اے میری پروردگار، میں تیرا قرب چاہتا ہوں، تیرے قریب آنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ اے موسیٰ، اگر میرا قرب چاہتے ہو تو شب قدر میں بیدار رہو، شب قدر میں جاگتے رہو۔ شب قدر کے بارے میں بتایا نہیں گیا کہ کون سی رات ہے۔ پھر آگے دعا کی جناب موسیٰ نے کہ اللہ میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ تو جواب آیا کہ پھر شب قدر میں مساکین پر رحم کرو۔ پھر سوال کیا گیا پروردگار، میں پل صراط سے گزرنے کا پروانہ چاہتا ہوں۔ تو فرمایا گیا کہ اے موسیٰ شب قدر میں صدقہ دو۔ پروردگار پھر جناب موسیٰ نے چوتھا سوال کیا، پروردگار میں جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ پھر شب قدر میں تسبیح انجام دو۔ پانچواں سوال کیا گیا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے پانچواں سوال کیا کہ اے اللہ میں جہنم سے نجات چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ شب قدر میں استغفار کرو۔ کیا کرو؟ شب قدر میں استغفار کرو۔ چھٹا سوال کیا گیا، پروردگار میں تیری رضا چاہتا ہوں، یعنی میں تجھ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ تو جواب آیا کہ شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھو۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جب آپ غسل کریں اور اس کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز جو ہے وہ ادا کریں۔ تو اس دعا سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شب قدر کی فضیلت صرف ہمارے لیے بیان نہیں ہوئی، بلکہ اس سے پہلے بھی یہ رات اللہ کے حضور بہت قدر و منزلت رکھتی تھی، تبھی اس طرح سے جناب موسیٰ کو جواب دیے گئے۔ یعنی ان کے لیے بھی شب قدر تھی، صرف ہمارے لیے شب قدر نہیں ہے۔ اور دوسرا نقطہ کہ ہم ذرا جناب موسیٰ کی دعا میں غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جناب موسیٰ نے تو دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی، کچھ بھی نہیں مانگا، نہ روپیہ، نہ پیسہ، نہ دولت، نہ اولاد، نہ گھر، یعنی کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں مانگی جناب موسیٰ نے، بلکہ صرف اور صرف مانگا جو بھی تو وہ آخرت کے لیے مانگا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے آخرت کے لیے زیادہ مانگیں۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ سورہ حمد میں کہتے ہیں نا کہ میرے بندے مجھ سے سیدھی راستے کی ہدایت مانگ، صراط مستقیم کا رستہ مانگ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور کوئی دعا مانگنے کے لیے نہیں کہہ رہے۔ یہ کہا گیا کہ مجھ سے دعا مانگو تو کہا گیا کہ صراط مستقیم کا رستہ مانگو۔ یہاں بھی وہی جھلک نظر آتی ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ حقیقی کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن اس سے یہ نہیں میں کہہ رہی کہ آپ دنیا کے لیے کچھ نہ مانگیے، ضرور مانگیے، اپنے بچوں کے لیے بہترین قسمت مانگیے کہ اللہ ان کی قسمتیں اچھی کرنا، ان کے نصیب اچھے کرنا، انہیں صراط مستقیم پہ چلنے والا بنانا، انہیں ایمان والا بنانا، انہیں اپنے پیارے محبوب کا امتی صحیح معنوں میں بنانا۔ لیکن پہلے آخرت کے لیے ہم مانگیں، اور حقیقت میں آپ کو پتہ ہے کہ آخرت کے لیے جب ہم مانگیں گے نا تو دنیا خود بخود ہمارے قدموں میں آ جائے گی۔ اسی پر جناب حضرت علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ تم جتنا اس دنیا کے پیچھے بھاگو گے یہ تم سے اتنی ہی دور جائے گی، اور اگر تم دنیا کو چھوڑ دو گے، یعنی اس کی پرواہ نہیں کرو گے بلکہ آخرت کی فکر کرو گے، تو پھر اتنا ہی یہ دنیا تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی۔ تو پھر سوچئے کہ سب سے پہلے جناب موسیٰ نے کیا مانگا؟ اللہ کا قرب مانگا۔ تو جس کو رب ذوالجلال کی قربت مل گئی تو پھر ایسی کوئی چیز نہیں کہ جس کی تمنا انسان اس کے بعد کرے، کیونکہ پھر وہ جو ہر شے پہ قادر ہے، اگر اس نے اپنے بندے پر نظر کرم کر دی تو پھر وہ اپنے بندے کو ہر شے میں غنی کر دے گا کہ اسے پھر در در پہ جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم کو استغفار زیادہ کرنی چاہیے، اپنے لیے آخرت کی دعا کرنی چاہیے، اپنی اور اپنی اولاد کی صحت کے لیے، ان کی عافیت کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور یہ کہا گیا کہ تمام مومنین کے لیے دعا کرو۔
اور جو بچے بگڑ چکے ہوتے ہیں نا، جو والدین کا کہنا نہیں مانتے، ان کے لیے خصوصی طور پر کہا گیا کہ اس رات میں دعا کرو۔ اسی بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور اس کی ایک رات آنے والی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جو بھی اس کو پا لے وہ دعائیں مغفرت نہ کرے تو خدا اپنی رحمت سے اسے دور رکھتا ہے، اور جو اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت نہ کرے وہ بھی رحمت خدا سے دور رہتا ہے، اور جو میرا ذکر سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے وہ بھی رحمت خدا سے دور رہتا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ زیادہ سے زیادہ ہم نے استغفار کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کے لیے، مومنین کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک جو ہے وہ پڑھنا ہے۔